روزے کی حالت میں غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ روزے کی حالت میں غسل کیسے کریں؟ کیونکہ اگر روزے کی حالت میں غسل کرنا ہو تو غسل میں چند احتیاط ضروری ہیں۔ بعض لوگ یہ چند احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کا روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے، ان کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت ہمیں ان دو غلطیوں سے بچنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک غلطی بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ کون سی دو غلطیاں ہیں؟ اس سے قبل غسل کرنے کا جو مسنون سنت طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات بآسانی سمجھ آ سکے۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں اچھے طریقے سے۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد شرمگاہ اور شرمگاہ کے ارد گرد یا جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کر لیں۔ اس کے بعد نماز جیسا وضو کریں، جس طرح ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئیں اچھے طریقے سے، پھر 3 مرتبہ اچھے طریقے سے کلی کریں، 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، 3 مرتبہ اچھے طریقے سے چہرہ دھوئیں، پھر 3 مرتبہ دونوں بازوں کوہنیوں سمیت دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں اور پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئیں۔ نماز جیسا وضو کریں۔ اس کے بعد پھر پورے بدن پر پانی بہائیں حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک نہ رہ جائے۔ یاد رکھیے گا، اگر جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ اب جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ عام دنوں میں جب غسل کرتے ہیں تو اس میں کلی کرتے وقت غرارہ کیا جاتا ہے۔ غرارہ بھی بولتے ہیں، غرغرہ بھی بولتے ہیں، یعنی حلق تک پانی پہنچاتے ہیں کلی کرتے وقت۔ لیکن غسل میں روزے کی حالت میں ہمیں یہ عمل نہیں کرنا۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں اور پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، غلطی سے بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ 1-2 بوند پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ہمیں اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے، یعنی اتنا پانی لے منہ میں کہ منہ کے ہر گوشے ہر پرزے تک پانی پہنچ جائے۔ غرارہ نہ کریں۔ اگر غرارہ کریں گے تو پانی حلق سے نیچے اتر جائے گا اور اس سے جو ہے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور کلی کرتے وقت بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر کلی میں بھی پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ غلطی سے بھی آپ سے اس طرح ہو جائے۔ اور نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ کلی کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ غسل کے فرائض میں سے ہے، اور وضو میں یہ 2 چیزیں سنت ہیں، غسل میں یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ اب ناک کی نرم ہڈی تک جب پانی پہنچائیں گے تو اس میں بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی کہیں دماغ کی طرف نہ چڑھ جائے، یعنی اتنا پانی اوپر نہیں کھینچیں گے ہم کہ پانی دماغ کی طرف چلا جائے۔ اگر پانی دماغ کی طرف چلا گیا تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 2 احتیاط کرنی ہے، ایک تو کلی میں احتیاط کرنی ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اترے، اور نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے وقت احتیاط کرنی ہے کہ کہیں پانی دماغ کی طرف نہ چلا جائے۔ اگر اس طرح غلطی سے بھی ہو گیا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو مسئلہ نہیں جانتے، وہ روزے کی حالت میں غرغرہ کر رہے ہوتے ہیں اور پانی جو ہے حلق سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا، وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ وضو کرتے وقت بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے ان دونوں چیزوں میں، یعنی کلی کرتے وقت بھی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے وقت بھی، دونوں میں ہمیں احتیاط کرنی ہے غسل اور وضو میں، کہ کہیں پانی حلق سے نیچے یا دماغ کی طرف نہ چلا جائے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے۔ تو یہ 2 احتیاط ضرور کریں، اور باقی جو غسل کرنے کا طریقہ ہے، جو مسنون طریقہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔